یاد ہے تم نے کہا تھا جب مجھے گولی مارو گی تو تمہارے ہاتھ بھی نہیں کانپیں گے، لیکن تم روئیں۔ میں نے دیکھا تھا تم رو رہی تھی، کیوں کیوں رو رہی تھی؟ ان کی خوبصورت نیلی آنکھیں میرے چہرے پر ٹکی تھیں، جواب کی منتظر نظر آ رہی تھی وہ آنکھیں۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری روح تک کو دیکھ پا رہے ہوں۔ میں نہ جانے کتنے سوالوں کی توقع لیے بیٹھی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھیں گے زہر کیوں دیا، میری بیٹی کو کیوں مارا، عاشق کے ساتھ کیوں بھاگ رہی تھی، مگر جو انہوں نے سوال کیا وہ تو میرے خواب و خیالوں میں بھی نہیں گزرا تھا۔ ویلکم ٹو اوور چینل نوویز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسٹر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جس کا تھا آپ سب لوگوں کو انتظار، آئیے وہ ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں، تو دل تھام کے بیٹھیے گا۔ بے نام رشتہ کی قسط نمبر 31، جو کہ ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسامہ، اسے دیکھا لگا وقت تھم گیا۔ کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر، سمجھ نہیں آتی کہ جان آتی ہے یا نکل جاتی ہے۔ کتنی دبلی، کتنی نڈھال، کتنی دکھی لگ رہی تھی وہ سفید رنگ کی قمیص شلوار میں ملبوس تھی، سر پہ دوپٹہ نہایت تمیز سے اوڑھ رکھا تھا۔ دھوپ کی کرنیں اس کے سفید چہرے پہ پڑ رہی تھی، مگر میری نگاہ کا مرکز تو اس کی سبز رنگ آنکھیں تھی۔ وہ آنکھیں جن سے جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا وہ میری روح کو کیپچر کر لیں گی۔ آج بھی ان میں ایسی ہی بلا کی تاثیر تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے کب میری آنکھیں دھندلانے لگیں مجھے خبر نہیں۔ ان میں نمکین پانی تیرنے لگا تھا۔ میں نے فوراً ہی ہلکا سا چہرہ موڑ کر اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تاکہ وہ دیکھ نہ لے۔ میں اسے اس حال میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر زندگی ہماری خواہشوں پہ نہیں چلا کرتی، ہر کسی کو اپنے حصے کی سزا خود بھگتنی پڑتی ہے۔ پھر دوبارہ اس کی جانب چہرہ کیا تو وہ ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی۔ میری نگاہ اس کے ڈائمنڈ کے چمکتے ایئر رنگ پر گئی۔ یہ وہی ایئر رنگ تھے جو میں نے اسے گفٹ کیے تھے۔ میں خاموشی سے کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھا تو وہ بھی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ہمارے درمیان ایک ٹیبل کا فاصلہ تھا، اور سچ کہوں تو وہ فاصلہ مجھے میلوں کا لگ رہا تھا۔ وہ بھی چپ تھی اور میں بھی خاموش، نہ جانے کتنی ہی دیر ہم ایک دوسرے کو خاموشی سے تکتے رہے۔ میں نے گلا صاف کیا، ہمارے درمیان بات کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا ہے، یا یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ تم نے باقی نہیں چھوڑا ہے۔ میرے سنجیدگی سے کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خاموشی سے اپنی جیب سے رومال نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے رومال اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے بہتے موتی صاف کرنے لگی۔ لائبہ کتنا کچھ کہنا چاہتی تھی، کتنا کچھ انہیں بتانا چاہتی تھی، مگر اس لمحے جب وہ میرے سامنے آئے تو مانو زبان پہ قفل لگ گیا ہو، اور آنسو وہ تو باولے بادلوں کی طرح برسے چلے جا رہے تھے۔ میرے جذبات میرے قابو میں نہیں رہے، سب منتشر ہو گئے تھے۔ یاد ہے تم نے کہا تھا جب مجھے گولی مارو گی تو تمہارے ہاتھ بھی نہیں کانپیں گے، لیکن تم روئیں۔ میں نے دیکھا تھا تم رو رہی تھی، کیوں رو رہی تھی؟ ان کی خوبصورت نیلی آنکھیں میرے چہرے پر ٹکی تھی، جواب کی منتظر نظر آ رہی تھی وہ آنکھیں۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری روح تک کو دیکھ پا رہے ہوں۔ میں نہ جانے کتنے سوالوں کی توقع لیے بیٹھی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھیں گے زہر کیوں دیا، میری بیٹی کو کیوں مارا، عاشق کے ساتھ کیوں بھاگ رہی تھی، مگر جو انہوں نے سوال کیا وہ تو میرے خواب و خیالوں میں بھی نہیں گزرا تھا۔ کیا جواب دوں جب میں خود بھی نہیں جانتی کہ میری آنکھوں سے وہ آنسو کیوں بہے تھے، جبکہ میری نزدیک تو میں صرف انہیں نیند کی دوائی دے کر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ انسان بہت عجیب شے ہے، وہ خود بھی خود کو نہیں سمجھ پاتا اور دوسروں سے توقع رکھتا ہے خود کو سمجھنے کی۔ کیا اتنی نفرت نہیں تھی مجھ سے جتنا تم سوچا کرتی تھی کہ مجھ سے ہے؟ ٹیبل پر ہاتھ رکھ وہ تھوڑا آگے ہو کر پوچھنے لگے، انہیں زہر دیا، ان کی بیٹی کو مارا، ان کی بیوی ہونے کے باوجود میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کی جائیداد کے پیپرز چرائے، لیکن انہیں ان سب کے متعلق کچھ نہیں جاننا تھا۔ انہیں جاننا تھا تو صرف اتنا کہ وہ دو آنسوؤں کے قطرے کیوں تھے۔ مطلب سیریسلی کیا میں اس سامنے بیٹھے بندے کو کبھی سمجھ بھی پاؤں گی؟ ہاں شاید۔ اتنی نفرت نہیں تھی جتنا میں سوچتی تھی کہ آپ سے ہے۔ میں روندی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، میں نے سچ کہا تھا، میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ صرف ان کو چھوڑ کر جانے پر بھی میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ بس میرا جواب سننا تھا کہ انہوں نے آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کی اور پھر کھولیں۔ وہ خالی تھی، شاید بالکل، یا شاید مجھے خالی لگی۔ بیگانی سی وہ نیلی آنکھیں کسی کا بھی چین لوٹ لے، میرا بھی لوٹ رہی تھی۔ ان سے کہو کوئی ہٹا لے مجھ پر سے یہ بیگانی بھری آنکھیں، یہ جان لے رہی ہیں میری، بس جا رہے ہیں یوں ہی، اور کچھ نہیں پوچھیں گے۔ کچھ لمحے مجھے تکنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے۔ میں ہڑبڑا کر تیزی سے پیچھے سے بولی، ساتھ ساتھ چیئر سے اٹھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں حیران زیادہ تھی یا پریشان۔ انہوں نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں، کیوں؟ کیا انہیں پہلے ہی یقین ہے کہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے؟ کیا وہ مجھے ایک بار صفائی کا موقع بھی نہیں دیں گے؟ مجھے جو پوچھنا تھا میں پوچھ چکا ہوں۔ وہ میری جانب پلٹ کر دیکھ ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر بے نیازی سے بولے، تو میں ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، مگر آپ نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں تیزی سے بولی، کچھ پوچھا ہی نہیں؟
وہ میرا ہی جملہ زیر لب دہرانے لگے، پھر ہونٹوں کو سکیڑا۔ میں ان کے ہر عمل کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کوئی پچھتاوا ہے؟ چھوٹی آنکھیں کر بغور مجھے تکتے فقط اتنا سوال سرسری سے انداز میں کیا۔ ان کا پوچھنے کا انداز کچھ یوں تھا کہ مجھے لگا جیسے میں چاہتی ہوں وہ پوچھیں، اس لیے وہ پوچھ رہے ہیں، ورنہ وہ نہ پوچھتے۔ بہت بہت زیادہ۔ یہ 6 ماہ سوائے پچھتاوے کے اور تھے کیا؟ میری آنکھوں سے جھر جھر موتی پھر بہنا شروع ہو چکے تھے۔ اپنے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ فقط اتنا ہی کہہ سکی تھی میں کہ میں نے دیکھا وہ مڑ کر آگے کی جانب بڑھ گئے۔ اب میں اس ملاقاتی کمرے میں اکیلے کھڑی تھی، تنہا۔ میری آخری آس امید بھی آج مانو ٹوٹ گئی تھی۔ وہ مجھے روتا ہوا چھوڑ گئے تھے۔ کتنا کچھ کہنا تھا، کتنا کچھ بتانا تھا، لیکن انہوں نے تو ٹھیک سے سنا تک نہیں۔ میں وہیں نیچے گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وجدان احمد۔ میں نے منع کیا تھا اسے لائبہ سے ملنے جانے کے لیے، لیکن وہ نہ مانا، اور آخرکار وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ ٹوٹ گیا۔ پہلے وہ تھوڑا بہت کچھ کھانے پینے لگ گیا تھا، اب تو وہ بھی چھوڑ دیا۔ پہلے سے زیادہ ڈپریشن کی دوائیاں کھا رہا ہے وہ اب، لیکن بھوکے پیٹ، جس کی وجہ سے میں مزید پریشان ہو رہا تھا۔ اپنی قسمیں دے دے کر اس کی دادی اسے دودھ پلا دیتی ہیں، ایسے تو وہ مر جائے گا۔ جب یہ کہہ کر امی حضور میرے سامنے روئیں تو مجھے لگا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک آدمی کی جوان اولاد، اس کا کل سرمایہ، اس کی کل کائنات اچانک بیمار ہو جائے، بیماری بھی ایسی کہ دوا خریدی نہ جا سکے، تو بتاؤ وہ بندہ کیا کرے؟ اتنا بے بس تو میں نے کبھی خود کو محسوس نہیں کیا تھا جتنا اسامہ کے معاملے میں کر رہا تھا۔ فرزین، اسامہ۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو روز معمول کی طرح وہ بستر پر لیٹا نظر آیا۔ وہ بے سست سا لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ میں نے آواز دی جو خالی کمرے میں گونجی، مگر اس نے میری جانب نہیں دیکھا۔ میں خود ہی اس کے پاس جا کر بیٹھی، اس کے حسین چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں قید کر اس پر جھک کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی مس کی۔ میں محسوس کرنا چاہتی تھی، اسے یاد دلانا چاہتی تھی ہمارے درمیان گزرے حسین لمحوں کو۔ واللہ، اس کی مدھم چلتی سانسوں کی مہک، ساری دنیا کی تکلیف ایک طرف اور اس کی مہک ایک طرف۔ کچھ دیر میں اس کے ساتھ یوں ہی بیٹھی رہی، ہمارے درمیان سوائے خاموشی کے اور کچھ نہ تھا۔ اور پھر جب میں اس پر سے ہٹی تو بھی اسے چھت کو خالی نظروں سے تکتا ہوا پایا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اس نے تو اتنی بھی زحمت نہ کی کہ آنسوؤں کو صاف کر لے۔ پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ کیا چیز تکلیف اور اذیت دیتی ہے؟ اپنی محبت۔ وہ محبت جسے آپ ٹوٹ کے چاہتے ہو اور وہ شخص اتنا ہی ٹوٹ کر کسی اور کو چاہے۔ ہماری تو شادی ہونے والی تھی نا، پھر کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ کیوں؟ میں اسی کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ میں اکثر اس کے پاس بیٹھ کر ایسے ہی روتی تھی، لیکن وہ مجھے چپ نہیں کراتا تھا۔ وہ تو ہلتا تک نہیں تھا، وہ تو دیکھتا تک نہیں تھا۔ ایک انسان جب اپنے نصیب کے ہائی لیول پر ہوتا ہے، جہاں اس کے پاس کامیابی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اپنے ہوتے ہیں، سب کچھ اسے اپنی مٹھی میں محسوس ہوتا ہے، اسے اپنا آپ سب سے خوش نصیب لگتا ہے، اور پھر اچانک مانو جیسے اسے آسمانوں سے زمین پھینکا گیا ہو، سب کچھ چھن گیا ہو۔ اس پر جو تکلیف ہوتی ہے، جو اذیت ہوتی ہے، میں اس وقت اسی سے گزر رہی تھی، اور واللہ یہ تکلیف جان لیوا تھی، بہت جان لیوا۔ جب سب کچھ اچانک سے چھن جائے نا تو آپ مر جاتے ہیں۔ میں بھی لمحہ لمحہ مر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اسامہ اٹھے، مجھے دلاسا دے۔ میرا بھائی نہیں مل رہا تھا، میرے والدین پریشان تھے، میرا کاروبار دن بدن تباہی کی جانب جا رہا تھا، میری محبت میرے ہی سامنے کسی اور کے لیے بستر پر پڑی تھی، اور ان ساری سچویشن میں مجھے کوئی دلاسا دینے والا، کوئی حوصلہ دینے والا نہ تھا۔ میں اکیلی تھی، تنہا، ساری اذیتوں کو سہ رہی تھی۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا مجھے اس بچی کی بد دعا لگ گئی ہے کہ میں نے اسے اس کے والدین سے دور کیا۔ بالکل اسی طرح میری محبت، میرا بھائی، میری خوشیاں سب مجھ سے دور ہو گئی تھی، سب۔ میں یہی سوچ اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسامہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اٹھو، دیکھو میں کتنی تنہا ہوں، دیکھو میں کیسے رو رہی ہوں، اٹھو پلیز، میں پاگل ہو جاؤں گی، ورنہ میں نہیں سہ سکتی تمہاری جدائی۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے میری آنکھوں میں آنسو؟ میں وہی فرزین ہوں اسامہ جس کی آنکھوں میں تم آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں وہی ہوں جس کی کڈنی فیل ہونے کا جب تمہیں پتہ چلا تو تم پاگل ہو گئے تھے، کڈنی ٹرانسفر کے لیے بندہ ڈھونڈنے لگ گئے تھے۔ تم لائبہ کو بھی اپنی زندگی میں میرے لیے ہی لائے تھے۔ کیا تم بھول گئے ہو سب کچھ؟ کیا تمہیں یاد نہیں جب تمہارے ڈیڈ تمہیں بچپن میں مارتے تھے تو وہ میں تھی جو تمہیں بچاتی تھی ان سے؟ ایک بار جب وہ تمہیں بیلٹ سے مار رہے تھے تو وہ میں نے کھائی تھی اپنی کمر پر تمہاری خاطر۔ کیا وہ ایک معمولی سی لڑکی تمہارے لیے مجھ سے زیادہ خاص ہو گئی؟ تم ہماری بچپن کی دوستی، ہماری محبت سب بھول گئے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اسامہ، کیسے؟ میں اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنی پیشانی سے لگا کر رونے لگی۔ تم بہت برے ہو، بہت برے۔ تم ایک احسان فراموش انسان ہو، سنا تم نے؟ پتھر دل انسان۔ تمہارے لیے صرف وہی عورت اہمیت رکھتی ہے جو تمہیں چھوڑ کر بھاگ رہی تھی اپنے یار کے ساتھ۔ میں کچھ نہیں ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ تو ابھی تک سنگ دل بنا لیٹا ہے، اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا میرے رونے سے، تو میں مزید برداشت نہ کر سکی۔ دل برداشتہ ہو کر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور کھڑی ہو گئی، ایک امید، ایک آس کہ شاید وہ مجھے روکے، مگر نہیں، اس نے نہیں روکا۔
میں اپنے آنسو بے دردی سے پوچھتی ہوئی نکل گئی تھی۔ جب میں پارکنگ میں پہنچی تو کالی بلی کی طرح اذلان میرا راستہ کاٹ گیا تھا۔ اسے کہتے ہیں بغیر آگ کے جلا کے خاک کر دینا، انجوائے۔ وہ ایک آنکھ ونک کر دو انگلیوں سے تصوراتی تیلی جلا کر میری جانب پھینکتے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے تکتے گویا ہوا۔ اس کی وہ فاتحانہ مسکراہٹ مجھے اندر تک سلگا گئی تھی۔ وہ دنیا کا پہلا مغرور تھا جو ہاتھ پیر والوں کو ذہنی معذور کر دینا جانتا تھا۔ اسی لیے نفرت تھی مجھے اس سے۔ اس کی وہ معصومانہ آنکھیں، چہرہ مجھے ہمیشہ اسامہ کا کہا لفظ یاد دلاتی تھی، منافق۔ کوئی کہہ سکتا تھا اس معذور شخص کو دیکھ کر کہ وہ لوگوں کی دنیا ہلا دیتا ہے بغیر اپنے پاؤں ہلائے۔ ایک بار میرا بھائی مل جائے، پھر ہم دیکھ لیں گے تمہیں۔ میں کدورت بھری آنکھوں سے اسے تکتے، دانت پیستے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوئی، مگر وہ میری دھمکی کو ہوا میں اڑاتا، دو انگلیاں اپنی پیشانی پہ رکھ کر سلیوٹ مارتے اپنی ویل چیئر اور سیکرٹری کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ وجدان احمد، میں اسامہ کے ڈاکٹر سے مسلسل رابطے میں رہ رہا تھا۔ ان کے کہنے پر ہی میں نے اسامہ کو کراچی سے دور بھیج دیا تھا کچھ دنوں کے لیے، تاکہ اس کی آب و ہوا بدلے۔ میں تو اسے باہر ملک بھیجنا چاہتا تھا، لائبہ سے دور، ان سارے جھمیلوں سے دور، مگر وہ راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے مری بھیج دیا عبید کے ساتھ۔ امی حضور بھی ساتھ چلی گئی تھی اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ سچ کہوں تو مجھے کبھی بھی اذلان سے اتنی خاص امیدیں نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے اسامہ کی جگہ کاروبار اتنے اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا کہ میں بے فکر ہو کر اب گھر پر بیٹھ سکتا تھا۔ میں ابھی خوش ہو کر یہی بات اس کی والدہ کو بتا رہا تھا جب مجھے کال ریسیو ہوئی، ہلو، اور اگلے لمحے ایک دل دہلا دینے والی خبر میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ میرے ہاتھ سے سیل کب چھوٹا، میں کب نیچے گرا، مجھے خبر نہیں۔ اذلان، میں لیٹ نائٹ تک بیٹھا آفس میں کام کر رہا تھا۔ مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ سی ای او کی سیٹ پر بیٹھنا اتنا ٹف ہونے والا ہے میرے لیے۔ میں تو حیران تھا اسامہ مجھے اور کام کو ایک ساتھ کیسے سنبھال لیتا ہے۔ میرے لیے تو صرف کام کو سنبھال پانا مشکل ہو رہا ہے نا۔ آخر کو 99,999 شیطانوں کے بعد پیدا ہونے والے کا بڑا بھائی۔ یہی سوچ میں ہلکا سا مسکرایا اور پین چلانے لگا۔ اب میں فائل پر قلم گھسیٹ ہی رہا تھا کہ میرا سیل رنگ ہوا۔ میں نے یوں ہی مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ کال عبید کی تھی، اسامہ کے رائٹ ہینڈ کی۔ ہماری زیادہ باتیں نہیں ہوا کرتی تھی، وہ صرف اسامہ کا کوئی پیغام دینے کے لیے ہی مجھے کال کیا کرتا تھا۔ کال ریسیو کرتے ہی وہ جو خبر مجھے ملی وہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین اور سر سے آسمان کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ میرے ہونٹ لرزنے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا اپنے پاؤں کھونے کے بعد ایسا کوئی غم نہیں ہے جسے میں سہ نہیں سکتا، لیکن سچ کہوں تو یہ غم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے از خود آنسو جاری ہو گئے۔ قلم میرے ہاتھ سے گر چکا تھا، اب ان سفید کاغذوں کو میرے آنسو بھگو رہے تھے۔ لائبہ، میں فرش پر بیٹھی زمین پر اپنی شہادت کی انگلی سے کراس کے نشان بنا رہی تھی۔ میں صرف بظاہر وہاں تھی، اصل میں تو میری روح سر اسامہ کی یادوں میں ہی پھنس گئی تھی۔ میں اس آخری ملاقات سے نکل نہیں پا رہی تھی اب تک۔ میری ملاقات آئی ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں بے دلی سے اٹھ کر ملاقاتی کمرے کی جانب آئی۔ وہاں سلمان میرا منتظر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھی تو وہ بہت دکھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے مگر الفاظ تلاش نہیں کر پا رہا، یا شاید ہمت نہیں کر پا رہے۔ کیا سب خیریت تو ہے نا باہر؟ امی ابو تو ٹھیک ہے نا؟ میں فکر مند ہو کر تیزی سے پوچھنے لگی۔ اس نے فقط اس بات میں سر ہلایا، پھر اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا اور پھر اچانک دوبارہ بند کر لیا۔ وہ رونے لگا تھا۔ اس کا عمل مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، میں بے صبری ہو کر پوچھنے لگی۔ مجھے اس کے ایکسپریشن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب جو وہ بولے گا اسے سننے کے بعد میری روح نکل جائے گی۔ میری اور انکل کی آخری امید اسامہ سے وابستہ تھی۔ ہمیں لگتا تھا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ ہمیں موقع دے گا بات کرنے کا، اور تب جا کے ہم اسے سب سچ سچ بتا دیں گے، کیونکہ صرف وہی تھا جو تمہیں یہاں سے نکال سکتا تھا۔ ہے بولو۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ میں فوراً ہی سر اسامہ کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کرنے پر ٹوک اٹھی۔ وہ تھا کا لفظ میرے کانوں اور دل کو چبھتا سا محسوس ہوا تھا۔ ہے نہیں تھا۔ اس نے نظر جھکا کر پھر اپنا لفظ دہرایا جیسے وہ میری تصحیح کر رہا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اردو بھول گئے ہو کیا؟ ہے بولو وہ ہے، میں اسے جتاتے ہوئے بولنے لگی۔ میرے دل کو ایک عجیب سے خوف نے گھیر لیا تھا۔ نہیں تھا، وہ اب ہم میں نہیں رہا۔ اس کی گاڑی کھائی سے ملی تھی، وہ اس میں موجود تھا اس وقت جب گاڑی کھائی میں گری۔ وہاں کے ایک مقامی شخص نے جو اس وقت بکریاں چرا رہا تھا اسے خود گاڑی کو اسپیڈ سے کھائی کی جانب لے جاتے دیکھا تھا۔ گاڑی میں آگ لگ جانے کی وجہ سے وہ بھی جل کر انتقال کر گیا۔ پولیس کو باڈی ملی ہے مگر وہ 90% جل چکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسامہ نے خودکشی کی ہے، ساتھ ساتھ اس کے ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ وہ بہت ڈپریشن میں تھا کچھ وقت سے۔ میں سانس روک کے اس کی باتیں سن رہی تھی اور جب وہ چپ ہوا تو میں نے زوردار کہکا لگایا۔ میں ہنسی چلی جا رہی تھی، بس ہنسے چلی جا رہی تھی، اور ہنستے ہنستے میں کب رونے لگی مجھے نہیں پتا۔ وہ ہنسی اب رونے میں بدلی، پھر چیخوں میں دل دہلا دینے والی آہوں میں۔
ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ کبھی کبھار آپ کا صرف ایک غلط فیصلہ بہت سو کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ کیا چلا جاتا اگر میں ان پر اعتبار کر لیتی، تھوڑا سا انتظار کر لیتی؟ وہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے، میں نے کیوں ان کی نہیں سنی؟ کیوں میری بائیں آنکھ نہیں پھڑکی؟ میرا راستہ کسی کالی بلی نے نہیں کاٹا؟ مجھ سے شیشہ نہیں ٹوٹا؟ میں نے ناک کی لونگ نہیں اتاری؟ الغرض میرے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی جو مجھے اشارہ دے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، بہت برا، اتنا کہ میں جیتے جی مر جاؤں۔ جب ناگہانی آفت آنی ہوتی ہے نا تو وہ آ جاتی ہے، اور ایسے آتی ہے کہ آپ کو ایک لمحے پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ آپ کس طرح کی اذیت اور کرب میں گزارنے والے ہیں۔ آپ کی جان نکلنے والی ہے، آپ مرنے والے ہیں۔ فرزین وہ چلا گیا، وہ واقعی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اب کتنا بھی رو لوں، کتنا بھی چیخ لوں، مگر وہ واپس نہیں آئے گا، وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ اس کی موت کے بعد سے میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میرے سینے میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اتنی تکلیف، اتنی اذیت کہ مجھے لگ رہا تھا میرا دم نکل جائے گا، مگر نہیں نکل رہا تھا۔ خاموش کمرے میں اچانک میرے سیل کی رنگ گونجی، سیل مسلسل رنگ ہوتا رہا، لیکن میں نے کال ریسیو نہیں کی۔ میں بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بس روئی چلی جا رہی تھی۔ حال نہ پوچھو، مجھ پاپا کی پری کا سب کچھ پانے کی چاہ میں جو پاس تھا وہ بھی گوا بیٹھی۔ کیا جاتا، رہنے دیتی اسے لائبہ کے ساتھ، کم از کم وہ زندہ تو رہتا، ہم دوست بن کر رہ لیتے۔ یہ اذیت کہ وہ آج میری وجہ سے دنیا میں ہی نہیں ہے، مجھے مار رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سیل پھر رنگ ہونے لگا، اس کی آواز مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی، اس لیے میں نے سیل اٹھایا تاکہ سوئچ آف کر دوں، مگر اس سے پہلے میں سوئچ آف کرتی میری نگاہ اسکرین پہ گئی۔ کال پولیس اسٹیشن سے آ رہی تھی۔ میں نے کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگایا۔ میم، اس لڑکی نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی ہے، پتہ نہیں اسے بلڈ کہاں سے ملا، جب مر جائے تو میسج چھوڑ دینا۔ کال کر کے مجھے ڈسٹرب کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں تمہیں، اس لڑکی سے مجھے کوئی سروکار نہیں رہا، اب وہ مرے یا جیے میرا اس سے کیا لین دین، میرا اسامہ تو نہیں رہا۔ اب جھنجھلا کر کہتے ہوئے میں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ مجھے واقعی اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لائبہ جیے یا مرے۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے میسج موصول ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے۔ اذلان میں گہری نیند میں تھا جب میرے سیکرٹری کی کال آئی۔ اللہ مغفرت فرمائے، مجھے بتایا گیا کہ لائبہ نے جیل میں خودکشی کر لی ہے اور وہ زیادہ خون بہہ جانے کے سبب مر چکی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد اب مجھے نیند کہاں آنی تھی؟ میں جانتا تھا لائبہ بے قصور ہے، لیکن میں نے پھر بھی اسے جیل سے نہیں نکلوایا، کیونکہ میرے نزدیک غلطی اس کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اس نے اپنے دشمن پر بھروسہ کیا کیسے؟ بھلا دشمن بھی کوئی بھروسہ کرنے کی چیز ہوتا ہے؟ وہ بھی کھلا دشمن۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے نیند کی دوائی دی تھی اپنے نزدیک، مگر وہ زہر نکلا۔ لیکن کیا ہوتا اگر میرا بھائی اس کی بے وقوفی کے سبب واقعی مر جاتا؟ فی الحال مر تو وہ اب بھی گیا۔ ویسے تو مجھے اس خبر پر دکھی ہونا چاہیے تھا، لیکن سچ کہوں تو میں دکھی ہونے سے کہیں زیادہ الجھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن افنان کی آنکھوں میں گولی مارنے کے بعد جو حیرت ابھری تھی وہ میرے دماغ میں اٹک گئی ہے کہیں۔ آمنہ کا غائب ہونا، افنان کے پاس میری اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود گن کا آ جانا، اس لیڈی پولیس آفیسر کو کرنٹ لگ جانا جس نے لائبہ کو مارا پیٹا تھا، پہلے اسامہ کا خودکشی کرنا پھر لائبہ کا۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ اسامہ لائبہ کو لے کے اور اپنی بیٹی کو لے کے اس پورے گیم سے باہر نکل گیا، اپنی جان چھڑائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے رائٹر صاحبہ نے کیا اسٹوری بنائی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لائبہ بھابھی کتنی بے وقوف اور سیدھی سی تھی، وہ اتنے خطرناک پلان نہیں بنا سکتی، جبکہ میں تو ان سے صرف 2-3 بار ملا ہوں۔ تو وہ اسامہ وجدان جو اڑتی چڑیا کے پر گن لے، وہ نہیں جان سکا یہ کیسے ممکن ہے۔ سی ای او کی سیٹ ملنے کے بعد میں اپنے کاموں میں اتنا الجھ گیا تھا کہ مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا یہ سوچنے کا کہ کہانی بالکل بے ترتیب سی ہے، بہت کچھ مسنگ ہے اس میں۔ کیا میں نہیں جانتا ابھی، مگر یہی ہے کہ اسامہ نے کیا یہ سب کچھ۔ چلو کچھ اچھی نیوز مل جائے، اچھی سی گڈ نیوز جلدی سے دے دو رائٹر صاحبہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔